اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا، کیونکہ وہ زمین کی تہ میں پانی ڈھونڈ لیتا تھا اور انہیں وضو بنانا تھا، مگر ہدہد غیر حاضر نکلا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لو کہ شادی کے مقصد کے لیے ہی کسی سے ہاں کروانی ہو تو ہی اسے پڑھنا، ورنہ اپنا وقت برباد مت کرنا۔ جب ہدہد غیر حاضر نکلا تو آپ سلیمان علیہ السلام بڑے ہی جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ میرے پیارو، قرآن پاک کے 19ویں سپارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور پھر عقاب یعنی باز کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے آخر۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم کو نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، اذکر وقوفک بین یدی اللہ، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے، اور وہ سورج کی پجارن ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، اور پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں، اور پانچویں میں چھٹا، اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مقفل تھا اور 7 ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا، اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا دشوار امر تھا۔ میرے پیارو، اسی طرح سے کسی کے دل کی تہ کے اندر جانا، اس کے دل میں اپنے لیے گھر بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے قلب کو اپنی محبت میں روشن کرنا ہو، مگر یاد رہے صرف شادی کے لیے ہی اس کی اجازت ہے، ورنہ وقت برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا لطیف یا ودودو۔ طریقہ دھیان سے سن لو، پڑھتے پڑھتے ہر بار جب آپ یا ودودو پر پہنچے تو جسے راضی کرنا ہو، جس کے دل میں گھر بنانا ہو، جس سے ہاں بھروانی ہو، اس کا نام لیں گے، بھلے ہی وہ لڑکا ہو، اپنے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار کوئی بھی ہوں، ان کا نام ایک بار منہ سے بولیں گے اور ذہن میں تصور بھی کر لیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے 40 بار دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، 27 روز مسلسل پڑھیں گے۔